المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ولاۃ الامور کے بارے میں دیکھا تھا کہ اہل السنت والجماعہ کا اس سلسلے میں کیا منہج ہے، یعنی ہمارے جو ولاۃ الامور ہوں گے، ہمارے جو خلفاء اور امراء ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا ہے، اس صورت میں بھی اگر وہ صالح تھے اور اس صورت میں بھی اگر وہ فاسق تھے۔ اور ولاۃ الامور کے خلاف خروج کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی، یعنی اس سارے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت کی شیرازہ بندی، امت کی شیرازے کو منتشر ہونے سے بچانا۔ کیونکہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر حکمران کا فسق اس کی ذاتی زندگی میں ہے، اس فسق کو برداشت کرنا یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کو ڈس انٹیگریٹ کریں، پوری ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کریں، ایسی حرکتیں کریں جس سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر جائے، خون مسلم کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو، مسلمانوں کی عزت عصمت جو ہیں ان کی حرمت باقی نہ رہے۔ تو اسی لیے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا اور اس کلاس میں پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء تھے، ہمارے جو سلف تھے، انہوں نے ہمیشہ جب بھی کسی مسئلے پہ بات کی ہے تو جذبات اور جذباتیت سے اوپر اٹھ کے بات کی ہے، انہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے اور پوری طرح سے دیکھا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کیونکہ اصل معاملہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکل دنیا میں کیسے کام کرنا ہے، دوسرا کہ آپ تصوراتی دنیا میں رہیں گے، جس طرح اہل تشیع کا معاملہ ہے۔ شیعہ حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 1400 سال سے ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام منتظر کا، تو سارا ٹھپ ہے، امام صاحب ابھی نہیں آ رہے ہیں تو رکا ہوا ہے۔ تو اللہ نے نص منصوص خلیفات حضرت علی، یہ جو ائمہ ہیں ان کی خلافت پہ نص ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آج تک کسی کو نہیں ملی، پریکٹیکل تو ہے نہیں کہیں پہ، یعنی سارے 12 امام جو ہیں یہ سارے منصوص من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے، ان کی اطاعت ویسے ہی فرض ہے جیسے رسول کی اطاعت فرض ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح فرض، کیونکہ یہ معصوم ہے رسول کی طرح۔ لیکن ابھی تک 1400 سال گزر گئے لیکن ابھی تک کسی امام کو نہیں ملی۔ اب جن کو ملی تھی حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ کو دے دی، منصوص من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے تھا، تو انہوں نے جو اللہ نے جس چیز پہ ان کو مقرر کیا تھا وہ چھوڑ دی، حضرت معاویہ کے حق میں صلح کر دی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سید ہے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروپس کے درمیان صلح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حسن کا اقدام اتنا خوبصورت تھا لیکن اس کی پذیرائی ویسے نہیں ہوتی ہے شیعہ حضرات کے یہاں۔ حضرت حسین کا جو تھا چونکہ اس میں ٹکراؤ کا معاملہ پیش آیا تو اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ہے کہ پریکٹیکل آپ کتنے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ عملی دنیا سے اس کا کتنا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر سے میں اس بات کو دہراؤں گا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ولاۃ الامور کی اطاعت کا معاملہ ہے، اگر وہ فاسق بھی ہوں، اگر وہ ظالم بھی ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے خلافہ کا یا امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ قائم رہے اور مسلمانوں کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر نہ جائے۔ تو اس کے بعد اسی سلسلے میں آگے فرمایا، جو ہیڈنگ لکھی ہے اتباع اہل السنت والجماعہ، تو فرماتے ہیں امام طحاوی صاحب، یہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا تعلق بھی منہج کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو کتاب ہے العقیدہ الطحاویہ، یہ عقیدے و منہج کو ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے۔ آج کی کلاس میں منہج کے بارے میں کئی باتیں ہوں گی، مثلا فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ، اتبع یتبع کے اتباع، وَنَتَّبِعُ اور ہم پیروی کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں، اتبع یا اقول، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں یا انا، بلکہ یہ نحنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نقولو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نتبع کا سیگا استعمال ہوتا ہے جو جمع پہ دلالت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَتَّبِعُ اور ہم اتباع کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی جو ہے اہل سنہ کی کمیونٹی، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ السنت والجماعہ،
ہم سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ابتدائی کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے, اگر آپ گھر جا کے دیکھیں گے تو اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. اسی وجہ سے ہم کو کیا کہا جاتا ہے, اہل السنت والجماعہ. جو سنت میں پرائمریلی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور اس کے بعد صحابہ کی سنت بھی, خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت. اس پہ ہم نے بات کی ہے, اس کو دہرانے کا یہاں پہ کوئی فن نہیں ہے. تو اہل السنہ ہم اسی لیے ہیں کیونکہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں, والجماعہ اور ہم جماعت کی پیروی کرتے ہیں. جماعت کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت, اس کے بعد تابعین کی جماعت, اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت, اور اس کے بعد آگے چل کے پھر یہی جو میں نے اس سے پہلے بھی میں نے لفظ استعمال کیا کئی مرتبہ. اکثر میں لفظ کہتا ہوں کہ اہل السنہ جو ہے, اہل السنہ والجماعہ, یہ صحابہ کے مدرسے کا ایکسٹینشن ہے. صحابہ جیسے چلے یہ وہیں سے روایت مل رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو دین کہتے ہیں, الدین جس چیز کو آپ کہتے ہیں, الدین, اس دین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آج 2020 میں ہے, 2020 ہے نا چل رہا ہے, تو آپ پیچھے جائیں گے, پیچھے یہ برابر یہ سلسلہ, یہ کڑی جو ہے, یہ سند جو ہے, یہ برابر اس دینی عمل کی صحابہ تک پہنچنی چاہیے, رسول اللہ تک پہنچنی چاہیے. اگر بیچ میں کوئی ایسا زمانہ آتا ہے یا کوئی زمانے آتے ہیں جس میں یہ عمل نہیں تھی, تو اس عمل پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جماعت کا معاملہ ہے, کنٹینیوٹی کا معاملہ ہے. اہل الاتباع والاثر بھی اسی لیے اہل السنہ کو کہا جاتا ہے. تو ابتدائی کلاسز میں جب ہم نے وہ پڑھا تھا کہ ہذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ, تو وہاں پہ ہم نے اس پہ بات کی ہے. میں بس اشارے کر رہا ہوں. تو ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی اور جماعت کی, صحابہ کی جماعت کی, ٹھیک ہے, جو پھر آگے چلی. وَنَجْتَنِبُ, اور ہم اجتناب کرتے ہیں, دور رہتے ہیں, احتراز کرتے ہیں, الشذوذ والخلاف والفرقہ, شاذ رائے, انفرادی رائیوں سے اور اختلافی معاملات سے, اور فرقہ اور دوری باہمی ڈالنے سے. یعنی ہم سنت اور جماعت کی پیروی کرتے ہیں, اور انتشار, فرقت, اختلافی مسائل, ان سے ہم حتی الامکان کیا کرتے ہیں, دور رہتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. تو اسی لیے اہل السنہ کے, یعنی ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں جو سنت اور جماعت کو مانتے ہیں. اس کے برعکس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اہل الفرقہ. اہل السنہ کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اہل الفرقہ ہے, یعنی دین میں نئے راستے نکالنے والے. دین کا جو بنیادی مغز ہے اس پہ جمع نہیں ہوتے ہیں, بلکہ باقی نئی چیزیں اس میں اختراع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تفریق ڈالتے ہیں دین میں. تو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا, السنت طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, پرائمریلی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, لیکن اس میں صحابہ کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. والجماع, اور جماع سے مراد ہے جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت, وہم الصحابہ والتابعون لہم بإحسان الی یوم الدین, اور اس میں صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت, اور ان کو فالو کرنے والے قیامت تک جو آئیں گے. ٹھیک ہے, آج بھی وہی جماعت, آج بھی بہت ساری جماعتیں ہیں, ہزاروں جماعتیں ہیں. شیعہ تو آج بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کہیں گے, ان کو باطنی لوگ بھی آج موجود ہیں دوسرے اعتبار سے, کبھی ماڈرنسٹ کے آڑ میں آتے ہیں وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعتیں کئی ہیں, لیکن اس میں سے وہی جماعت اہل السنہ ہے, وہی جماعت ہے جو اس طریقے پہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہو, اگرچہ وہ کم بھی ہو سکتے ہیں کبھی. ٹھیک ہے, خیر. تو یہ جو سنت کی پیروی کرنا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا, یہ دین کا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی اختلاف, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ معلوم من الدین بضرورہ ہے. تو اس کے بارے میں قرآن میں کئی آیات وارد ہوئی ہیں. مثلا سورہ آل عمران کی معروف آیت ہے, یہ اکثر ہم سنتے ہیں, سیرت کانفرنس کہیں پہ ہوگی, سیرت کا اجتماع ہوگا تو یہ اکثر یہ آیت سنتے ہیں, اور اس کا پہلا جز تو لگ بھگ سب کو یاد ہوتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, فاتبعونی, تو پس تم کس کی اتباع کرو, تم میری ہی اتباع کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور اور رحیم ہے. قل, اور اس کے بعد پھر سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے, اطیعوا اللہ, آپ اللہ کی اطاعت کرو, والرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فإن تولوا, لیکن اگر یہ اعراض کرے, یہ ماننے سے انکار کرے, فإن اللہ لا يحب الکافرین, تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ قابل غور لفظ ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرنے والوں کو کیا کہا گیا, کافر کہا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول کی حیثیت دین میں کتنی مضبوط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کو, یہ لازم ملزوم کا معاملہ اس میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں واضح طور پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع لازم ہے ایک انسان پہ. تو اسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا, وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ, ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کے بعد
سننا اور کے ساتھ جماعت ہے. تو اس میں بڑی یہ دل دہلانے والی آیت ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 115. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس نے رسول کے راستے کو چھوڑا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف کیا, رسول کی مخالفت کی, اس کے باوجود کہ اس پہ حق واضح ہو چکا ہے. حق واضح ہونے کے باوجود کیا کی؟ ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود رسول کی مخالفت کی. تو یہ سنت کا معاملہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اختیار کیا, مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اختیار کیا, یعنی جماعت کا جو راستہ تھا. یہاں پہ مومنین سے کون مراد ہیں؟ صحابہ ہیں, ہے نا, پرائمرلی تو صحابہ ہی ہے نا. یہ رسول اللہ کے زمانے میں بات ہو رہی ہے کہ جس نے رسول کی مخالفت کی یا مومنوں کا راستہ چھوڑا, یہ تب کہا گیا ہے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہے. العبرۃ کیا ہے وہ؟ العبرۃ بخصوص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ٹھیک ہے, العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تو یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جس نے کی اور یہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستوں کو اختیار کیا, نولیہ ما تولی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے جہاں کی طرف وہ گیا. وَنُصْلِيهِ جہنم, اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلے اس آیت میں واضح اور کیٹاگورک انداز میں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ سنت اور جماعت کی پیروی کی, اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے, اور اس کے بعد جو ان کے, ٹھیک ہے. تو میں پرسوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, ایک شخص نے لکھی ہے, تو وہ اس میں صحابہ کی بڑی تعریف کی ہے, کہا کہ صحابہ جو تھے بڑے اچھے لوگ تھے, یہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کو پکڑا ہے, امام مالک کو, امام بخاری کو, ان پہ بڑی تنقیدیں کی ہیں. تو میں حیران ہوا کہ بھئی یہ تو صحابہ کے شاگرد تھے نا, ان نے تو انہی سے دین کو لیا تھا. پھر عجیب عجیب طرح کی باتیں لکھی ہیں. تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ کنفیوژنس کا معاملہ ہے. اس آدمی کو واضح نہیں یہ کہہ کیا رہا ہے. ابھی تک اب صحابہ کہہ رہے ہیں, صحابہ ٹھیک, ان کا منہج یہ تھا, لیکن پھر صحابہ نے جن کی تعریف کی ہے, بعض تابعین ایسے تھے, ان میں سے شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے احنف بن قیس غالباً تھے. تو احنف بن قیس سے ایک مرتبہ ابن مسعود نے فرمایا اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو تم سے محبت کرتے. تو یہ شخص یہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے, لیکن وہ لوگ جنہیں صحابہ سے دین سیکھا, جو ان کے شاگرد تھے, جن کی تعریف ہے صحابہ نے خود کی, جن کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں, صحابہ نے کہا کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں ہماری عدم موجودگی میں, تو یہ شخص ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں تھے, انہوں نے انحراف کا راستہ اختیار کیا. تو یہ پرابلم ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ صحابہ اور اس مدرسے کا ایکسٹینشن وہ ہے اہل السنت والجماعہ, اور اس سے ہٹنے والے جو لوگ ہیں وہ ہے اہل الفرقہ والبدع, بدعت اور فرقت والے لوگ. تو یہ آیت اس میں بڑی اہم ہے. تو اس سے امام الشافعی رحمہ اللہ نے اجماع کی حجیت پہ بھی استدلال کیا ہے, وہ آپ اصول فقہ کے مباحث میں آپ دیکھیں. اچھا, اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہوئے, وَاخْتَلَفُوا, اختلاف کیا, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, بینات کے آنے کے بعد انہوں نے طریقہ اختیار کیا, وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور اس طرح کے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی ان آیات میں سنت کی پیروی کی تاکید کی جا رہی ہے, جماعت کی پیروی کی تاکید کی جا رہی ہے, اور افتراق انتشار اس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ایک اور آیت ہے. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف میں مت پڑھو, باہم تفرقہ بازی تفریقہ بازی میں مت پڑھو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اہم ہے اہل السنہ کا جہاں تک تعلق ہے. اور پھر ولاۃ الامور کو فالو کرنا, ولاۃ الامور اگر ان میں فسق بھی ہو, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم جماعت کا شیرازہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, جماعت کو مضبوط رکھنے کے لیے. اسی سلسلے میں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. دیکھیں یہ اصل میں اس دین کے مزاج کی عکاسی کر رہی ہے حدیث, کہ رسول اللہ نے فرمایا اوصیکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, رسول اللہ کی وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بتقوی اللہ, کس کی؟ اللہ کے تقوی کی, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, سرا وعلانیتا, والسمع والطاعہ, اور وصیت کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی, یعنی جو تمہارے امراء ہوں گے ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, اگرچہ وہ حبشی بندہ بھی ہو, اگرچہ وہ حبشی بھی ہو, اس کو تم پہ امیر مقرر کیا جائے تو تمہیں اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, تو پس تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا, یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو ان قریب وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا, بہت سارا اختلاف دیکھے گا. جیسا کہ ہوا, جتنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دور ہوتے گئے اتنے فتنے پیدا ہوتے گئے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ جب آخری صحابہ کا جو دور تھا تو بعد میں یہ جہمیہ وغیرہ اس طرح کے لوگ ظاہر ہونے لگے, جس میں وہ مسلم کی وہ ابتدائی حدیث میں یہ ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں وہ دو آدمی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کچھ لوگ ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں, ابن عمر کے زمانے میں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو بتا دو میری طرف سے کہ ابن عمر ان سے بری ہے اور وہ مجھ سے بری ہے, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, میرا ان سے کوئی تعلق. سمجھائی بات؟
یعنی جو صحابہ کا جو دور ختم ہو رہا تھا تو اس زمانے میں پھر یہ چیزیں ہو رہی تھی. پھر آگے چل کے بہت سارے مختلف قسم کے فتنے وجود آئے, پھر تو مستقل فرقوں کی بنیادیں پڑی, معتزلہ, جہمیہ, قدریہ, جبریہ, باطنیہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اسی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ کیا دیکھے گا, اختلافاً کثیرا, بہت زیادہ اختلاف. تو اس کے ساتھ علاج بھی آپ نے وہیں پہ بتا دیا, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. پس تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. تو پتہ چلا کہ خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت ہے. اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس میں اشر الممتع میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سنت جو ان کی ہے سنت خلفاء راشدین شرع متبع, یہ بھی وہ شریعت ہے جس کی پیروی کر رہی ہے, کیونکہ خلفاء راشدین رسول اللہ نے نص کے ذریعے فرمایا کہ میری سنت کی اتباع اور ان کی سنت کی اتباع. تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے پکڑو, وعضوا علیہا بالنواجذ, اور اس کو نواجذ سے یعنی داڑھوں سے پکڑ کے رکھو, جو پیچھے والے دانت ہوتے ہیں اس سے مضبوطی سے پکڑے رہو اس کو. تو پھر فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور, اور تم دور رہو, بچے رہو جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد ہوتی ہے. فإن کل محدثۃ بدعہ, کیونکہ دین میں ہر کوئی نیا کام جو ایجاد کیا جائے وہ کیا ہے, بدعت. وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت کیا ہے, گمراہی. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, اور جس کام کی کوئی اصل نہ ہو, اور ہر بدعت کیا ہے. اور بعض طرق میں وہ بھی آیا ہے کہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کہاں جائے گی, جہنم میں انسان کو لے جائے گی. تو یہ بنیادی باتیں تھی اس سلسلے میں کہ ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی اور جماعت کی, یعنی ہم جماعت سے الگ نہیں جاتے. تو اسی لیے ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء ہوتے ہیں, کچھ علماء ایسے آئے ہیں جن کی کچھ شاذ رائے ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں, شاذ آرا, جن کو ہم کہتے ہیں شذوذ. علماء کے جو شذوذ ہوتے ہیں یا تفردات. تفرد کا مطلب ہے جس میں یہ عالم اکیلا ہے, کسی اور نئی بات ہر کسی عالم سے ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں لکل جواد کبوۃ ولکل عالم حفوۃ. ٹھیک ہے, بڑا معروف مقولہ ہے. لکل جواد, جواد کہتے ہیں جو گھوڑوں کی سب سے اعلیٰ نسل ہوتی ہے. جواد, اس کی جمع جیاد آتی ہے, جو قرآن میں حضرت سلیمان کے بارے میں آیا ہے وہ جیاد کا لفظ ایک جگہ آیا ہے, یعنی بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے حضرت سلیمان کے پاس تھے. جیاد وہاں پہ لفظ جیاد. تو لکل جواد کبوۃ, اگر کتنی بھی اونچی نسل کا گھوڑا ہو, کتنا بھی سپیریئر گھوڑا ہو, کبھی نہ کبھی وہ بھی ٹھوکر کھاتا ہے. وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٌ, اور اگر کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے بھی کیا ہوتے ہیں, شاذ رائیوں کو صدور ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ تاریخ رہی ہے علماء کی. تو مثلا ایک عالم ہے, ہم میں سے اب نام تو ہم نہیں لیں گے, سارے ہمارے لیے محترم ہیں, اجتہادی معاملات ہیں. ایک عالم نے کہا ہے کہ میوزک سننا صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو دوسرا عالم اس نے کسی اور چیز میں گنجائش دے دی ہے, تیسرے عالم نے کسی اور چیز میں گنجائش دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ اب جن کی طبیعتوں میں فساد ہے, خصوصاً ہمارا جو یہ جدت پسند طبقہ ہے, ماڈرنسٹ, یہ انہی رائیوں کو لیتے ہیں. اب دیکھیں فلاں عالم نے کہا کہ میوزک سننا صحیح ہے, یہ میوزک بھی سن رہا ہوتا ہے. فلاں عالم نے کہا ہے کہ یہ ہے, یہ وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. فلاں عالم نے کہا کہ نبیز اگر آپ پیو گے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں, تو اس کے پاس جو دین ہوتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں, امام الاوزاعی کا قول ہے رحمہ اللہ, فرماتے ہیں من اخذ بنوادر العلماء, جس نے علماء کی شاذ رائیوں کو لیا, شاذ رائیوں کو, اس سے لی میوزک کی رائے, دوسرے سے لی کوئی اور رائے, اس سے لی کوئی اور رائے, فرماتے ہیں فقط خرج من الاسلام, وہ اسلام سے خارج ہو گیا. ظاہر سی بات ہے نا. آپ دیکھیں گے آدمی کو یہ گانے بھی سن رہا ہے, میوزک بھی سن رہا ہے, گانے کچھ ہمارے کچھ صوفیہ تھے, انہوں نے رقص کی بھی کسی حد تک اجازت دی ہے, یہ ڈانس پارٹیز میں بھی ہے, میوزک بھی سن رہا ہے, اور کہہ رہا ہے قال فلاں, اس قول پہ اس کا قول ہے, اس کا قول ہے, اس کا, تو یہ سارا جمع کر رہا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان دین سے ہی خارج ہو گیا, اور بعض کہتے ہیں کہ جس نے علماء کے نوادر کو جمع کیا, نوادرات کو, اس میں سارا شر جمع ہو گیا. سمجھائی بات. تو اسی لیے شاذ رائیوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے. اسی لیے کسی شاعر کا قول ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. شجر سے پیوستہ رہنے کا معاملہ ہے, یعنی مین سٹریم جو علماء ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں جمہور. ٹھیک ہے, تو جمہور کی رائے کو ہم ترجیح دیتے ہیں. یا ٹھیک ہے کسی مسلک میں کوئی رائے ہے, مثلا اگر ہم کہتے ہیں یہ حنبلی مذہب کی رائے ہے, تو یہ صرف پھر ایک عالم کی رائے نہیں ہوتی ہے, یہ کثیر تعداد میں حنبلی علماء کی رائے, تو یہ شاذ رائے نہیں ہوتی ہے. سمجھائی بات. یا آپ کہیں گے اس مسئلے میں یہ احناف کی رائے ہے, احناف کی رائے, تو حنفی تو امام ابو حنیفہ نہیں ہے, احناف تو جلیل القدر علماء ان میں بھی پائے جاتے ہیں, تو اس کو شاذ رائے نہیں کہتے ہیں. شاذ رائے ہے کسی عالم کی پرسنل رائے کوئی ہے, اس نے کوئی اجتہاد کر لیا. تو مثلا ایک عالم نے کہا ہے کہ بھائی گانے کے بارے میں, یہ میوزک کے بارے میں جتنی بھی روایتیں, ساری روایتیں ضعیف ہیں, تو شیخ الالبانی نے رد کیا ہے ان کا, بڑا عمدہ رسالہ لکھا ان کے رد میں. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں, شاذ رائیوں سے بچنا اور کوشش کرنا کہ امت کا جو شیرازہ ہے وہ
बिखरना चाहिए, उम्मत का जो शेर है वो इकट्ठे रहे। ऐसा ना हो कि हम इख्तलाफात की बुनियाद पे, मसलक की इख्तलाफ मतलब फुरूई इख्तलाफ की बुनियाद पे हम मस्जिदें अलग करें, अजीब मामलात है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को देखना, इस पर गौर करना है। तो उसके बाद फरमाया दूसरी इबारत है वनुहिब्बु अहलल अदल वल अमाना वनुबग़िज़ु अहलल जौरि वल खियाना। ये भी बड़ा अहम मसला है। फरमाते हैं वनुहिब्बु, हम मोहब्बत करते हैं अहलल अदल वल अमाना, अदल वालों और अमानत वालों के साथ, वनुबग़िज़ु अहलल जौरि वल खियाना, और हम जालिम और खाइन लोगों से नफरत करते हैं। इसका मतलब है कि दीन में जहां मोहब्बत है वहां नफरत भी है, और तब तक दीन मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप मोहब्बत और नफरत को जमा ना करेंगे। इसको हमारे उलामा ने, जो अकीदे के उलामा हैं, उन्होंने इसको अल मुवालात वल मुआदात के जेल में बयान किया, या शॉर्ट में अगर आपको ये नाम याद ना रहे तो इसको अल वला वल बरा कहते हैं। यानी किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक, और किसी से नफरत और इजहार ला ताल्लुकी। ये भी अकीदे का बड़ा अहम मसला है। तो इसकी तरफ इनने तवज्जो दिलाई। यहाँ पे क्यों लाया? ये तो कहीं पे भी ला सकते थे। यहाँ पे इसलिए इसको लाया कि अगर हम कहते हैं कि अगर हुक्मरान जालिम भी होगा हम फिर भी उसकी इताअत करेंगे, लेकिन दिल में उसके लिए बुग़्ज़ होगा। समझे बात? ये नहीं है कि जिस तरह हम जिस नज़र से हम हज़रत उमर को देखेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उसी नज़र से हम देखेंगे किसको? किसी फासिक व फाजिर, मतलब बाद के जो हुक्मरान आए। हम बाद के हुक्मरान की भी इताअत करेंगे, हज़रत उमर की तो इताअत करनी है, ठीक है, लेकिन जो बाद के उनकी भी इताअत करेंगे, लेकिन अगर इनमें जुल्म है बुग़्ज़ भी रखेंगे। समझ आई बात? तो ये इस्लाम का मामला है। तो अगर काफिर होगा तो काफिर के साथ तो असल ताल्लुक किसका होता है? बरा का ही, अलबरा। तो मूमिन के साथ असल ताल्लुक वला का होता है, ठीक है। तो यानी हम आजकल जो हमको कहा जा रहा है, मतलब वो ये मॉडर्निस्ट तबका जो है, सेकुलर लिबरल तबका, कहते हैं भाई इस्लाम में नफरत वगैरह नहीं है, दो कबूतर सफ़ेद उनको आप उड़ाते रहो, ठीक है, अमन की वगैरह माल आप जपते रहो। तो वो भी मामला एक्सट्रीम्स पे नहीं है। मतलब मुसलमान जो है, खुसूसन अहल सुन्नत जो है, एक्सट्रीम्स पे नहीं होते हैं। यहाँ पे मोहब्बत भी है और यहाँ पे नफरत भी है। अब दूसरा तस्वुर है कि हेट दिस सिन नॉट दिस सिनर, तो ये भी सही तस्वुर। सिनर से आप तब तक नफरत करेंगे जब तक उसमें वो सिन है। ये तो अजीब बात है, आप कहेंगे मुझे अबू जहल से मोहब्बत है लेकिन उसके कुफ्र से नफरत है, अबू जहल से मुझे नफरत नहीं है। भाई ये तो अजीब मामला है। फमन यकफुर बित्तागूत, तो उससे आपको तो तागूत के बारे में उलामा लिखते हैं कि काब बिन अशरफ को लिखा है। काब बिन अशरफ, जलालैन में आप देखें लिखा है तागूत से मुराद है काब बिन अशरफ, जो यहूदियों का सरदार था। आप कहेंगे वो बड़ा अच्छा इंसान था लेकिन उसके कुफ्र से मुझे नफरत थी। तो ये नहीं है, आपको कुफ्र से भी नफरत रखनी है और काफिर से भी, कंटेनर से भी नफरत रखनी है और उसके अंदर जो चीज़ है उससे भी। हाँ, जो ही वो चीज़, अलबत्ता ज़ात की बुनियाद पे नहीं है, जो ही वो चीज़ उससे ख़त्म हो जाएगी आप उससे मोहब्बत करें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो इस्लाम के दुश्मन थे। उहद में जो मुसलमानों को हजीमत का सामना करना पड़ा वो तो उसी बंदे का उसमें हाथ था। हाँ, जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो सैफुल्लाह। आज कितने लोग हैं जिनके बच्चों के नाम खालिद है, ठीक है। अबू जहल किसी ने अपने बेटे का नाम नहीं रखा। अब अगर मॉडर्निस्ट सेकुलर हजरत का माने तो मुमकिन है कि ये रखे किसी का नाम फ़िरौन भी रख सकते हैं। अपनी मुझे फ़िरौन से मोहब्बत है, फ़िरौन के अमल से नफरत थी, तो ये बकवास है, ठीक है। तो समझ आई? तो इसमें भी तफसील है, इस पर उलामा ने मुस्तकिल किताब भी लिखी, हमने इसको पढ़ाया भी अल-उसूल सलासा के वक्त, उसको भी आप देखें वगैरह। अच्छा, तो ये जो है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफरत करना, तो इसकी भी असल उसूल है। हत्ता कि बाज़ उलामा ने यहाँ तक कहा है, बाज़ उलामा कहते हैं कि तौहीद के बाद, तौहीद की ताकीद और शिर्क की मजम्मत के बाद कुरान और सुन्नत में सबसे ज़्यादा दलाइल इसी मसले पे हैं, इसी मसले पे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 चीज़ें जिसमें होंगी वो ईमान का मज़ा चखेगा। इससे साबित हुआ कि ईमान का भी मज़ा होता है ना। अल्लाह नसीब फरमाए सबको। पहली चीज़ क्या है? मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज़ उस शख्स में यह है कि उस शख्स को अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हो। सबसे ज़्यादा प्यार उसको किससे हो? अल्लाह और उसके रसूल से, ठीक है। अल्लाह और रसूल के सिवा जो कुछ है उससे उसको प्यारे होने चाहिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरा ये हमारे इससे ताल्लुक़ रखता है व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। किसी बंदे से मोहब्बत करे तो मोहब्बत सिर्फ करे अल्लाह के लिए, इसलिए नहीं कि मेरा मफाद इसके साथ वाबस्ता है। ये बड़ा अहम मामला होता है। नियत का जो मामला है, सुफियान सौरी के बारे में गालिबन आया है या कोई और बुजुर्ग थे उनके बारे में आया कि उनके किसी बहुत अजीज़ दोस्त का इंतकाल हो गया, वो भी बड़े बुजुर्ग थे। सुफियान सौरी जनाजे में गए ही नहीं। किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए? कहा प्रॉब्लम हो गई। कहा क्या प्रॉब्लम? कहा जनाजे में जाने से पहले मैं जा रहा था लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं इसमें अल्लाह के लिए जाऊँगा कि दोस्त के लिए। उसी में थोड़ा तरद्दुद हो गया, सोच रहा था, तो जब तक जनाजा आप लोगों ने पढ़ लिया। ये लोग तो बड़े लोग थे, ये ख्वामा बड़े नहीं बने। हमारा मसला क्या है
कितना भी अच्छा इंसान हो, हमसे इख्तलाफ किया तो बस फतवा या उससे नफरत की, तो ये मामलात हैं, इनको समझना है कि अगर वो किसी से मोहब्बत रखे तो किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो ये दूसरी चीज़ है। तो तीसरी क्या है, वअन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, कि कुफ्र में जाना इस शख्स को वैसा ही बुरा लगे जैसे आग में जाना, आग में डाला जाना इसको जिस तरह बुरा लगेगा वैसे ही इसको कुफ्र की तरफ लौटना, इस्लाम कबूल करने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इसको बिल्कुल वैसा ही बुरा लगे। तो जिसमें ये तीन चीज़ें होंगी वो ईमान का मज़ा पाएगा, जिसमें बहुत अहम ये है कि ये मोहब्बत किसके लिए करे, जिसको हम कहते हैं अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। और दूसरी हदीस तो बड़ी मशहूर रिवायत है, ये भी कई हज़रात को याद होगी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही रिवायत है, मन अहब्बा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए क्या की, मोहब्बत, व अबग़ज़ा लिल्लाह, बुग़्ज़, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, व अअता लिल्लाह, और अल्लाह के लिए दिया, व मनअ लिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोका, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए दिया, नहीं दिया तो अल्लाह के लिए नहीं दिया, ठीक है, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तो उसी इंसान का ईमान क्या हो गया, मुकम्मल, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह दूसरी हदीस में आया है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अवसक़ु अल ईमान अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ईमान का सबसे मजबूत जो गिरा है, सबसे मजबूत जो गांठ ईमान की है वो है अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत। कुरान में भी बेशुमार आयत हैं, आप घर जाके कुरान देखें तो बेशुमार आयत आपको इस सिलसिले में मिलेंगी। तो इसीलिए फरमाया कि हम अहले अदल से मोहब्बत करते हैं और अहले अदल और अहले अमानत से मोहब्बत करते हैं, अहले जौर और अहले खियाना से नफरत करते हैं। तो इस सिलसिले में इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने बड़ा इस मसले पे बड़ा उम्दा कलाम इब्न तैमिया का है। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं फ़हक़ीक़तुल मुहब्बति ला ततिम्मु इल्ला बिमुवालातिल महबूब, फरमाते हैं अगर आप कहते हैं मुझे मोहब्बत है किसी से, तो मोहब्बत की हकीकत तब तक पूरी नहीं होगी जिससे आपको मोहब्बत है ना, जो आपका महबूब है। आप दावा करते हैं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है या महबूब से मोहब्बत है, फरमाते हैं महबूब से मोहब्बत तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप महबूब के लिए आपकी मुवालात ना हो, यानी मोहब्बत के साथ क्या होना चाहिए, ये मोहब्बत के साथ मुवालात। तो मुवालात क्या है, इब्न तैमिया फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, वहुवा मुवाफ़क़तुहु फ़ी हुब्बि मा युहिब्बु व बुग़्ज़ि मा युबग़िज़ु। मुवालात ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अल-महब्बा, उसकी मोहब्बत तब तक कामिल नहीं होगी जब तक मुवालात ना हो। और मुवालात ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप मोहब्बत और नफरत में उसी की पैरवी करें, यानी जिससे ये मोहब्बत का, एक तो है आप इससे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत है। मुवालात ये है कि जिससे ये मोहब्बत करते हैं आप उसी से मोहब्बत करें, जिससे ये नफरत करते हैं आप उससे नफरत करें। समझ आई बात? यानी अगर आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, ठीक है, ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, और उससे नफरत नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नफरत करता है। फिर इसकी मिसाल इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह देते हैं, फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल ईमान व तक़वा, अल्लाह को ईमान और तक़वा से मोहब्बत है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुततहिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो अल्लाह को ईमान और तक़वा से क्या है, व युबग़िज़ुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, जबकि अल्लाह को कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी से नफरत है। तो एक मुसलमान का भी ये मामला होना चाहिए, वो ईमान और तक़वा से मोहब्बत करे, ईमान और तक़वा वालों से मोहब्बत करे, और कुफ्र वगैरह इन लोगों से क्या करे, कुफ्र, फिस्क और इस्यान वाले जो लोग हैं उनसे नफरत करे। समझ आई बात? तो ये है ये वनुहिब्बु अहलल अदल वल अमाना। तो इस सिलसिले में अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अक़सामुन नास फ़िल हुब्बि वल बुग़्ज़, आप इंसान हैं, आपको मामला करना है लोगों के साथ, तो मामला किस बुनियाद पे होगा, उसकी ये मोहब्बत और नफरत का जो मामला है, इस सिलसिले में लोगों की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन। पहली किस्म जो है अल अव्वल वलियुन लिल्लाहि तजिबु महब्बतहु मुतलकन, उर्दू में हम मोहब्बत कहते हैं, मीम को पेश डालते हैं, अरबी में महब्बा कहते हैं, मीम के फतह के साथ, महब्बा, ठीक है, महब्बा। लेकिन उर्दू में जब आप कहेंगे आप मोहब्बत कहेंगे, अगर आप उर्दू में कहेंगे महब्बत ये अजीब लगेगा, अरबी में आपको महब्बा कहना है, ये अपने अपनी जुबानों का मामला है। तो फरमाते हैं एक तो है वली, अल्लाह का वली, ये तजीबु महब्बतहु मुतलकन, इसकी मुतलक मोहब्बत वाजिब है, अल्लाह का जो वली होगा इससे मोहब्बत करनी है, यानी जो सालिह तरीन इंसान है, नेक इंसान, इससे क्या करनी है, मुतलकन मोहब्बत। दूसरा क्या है, सानी अदुव्वुन लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन है, ठीक है, यजिबु बुग़्ज़ुहु मुतलकन, इसका बुग़्ज़ रखना मुतलकन है, मतलब अबू जहल जैसा इंसान है कोई, ठीक है, यानी अबू जहल, फिरौन, तो इसे बुग़्ज़ आपको वाजिब रखना है, मुतलकन वाजिब लिखा है उलमा ने। अब तीसरा है अल मुखल्लित, जो मिला जुला है, यानी मुसलमान, इसका क्या है, कल फासिक मिनल मुस्लिमीन, ये मुसलमान लेकिन फासिक है, इसका फिस्क जाहिर है। यजिबु बे अच्छा युहब्बु बिहसबि मा मअहु मिनल ईमान व ताअह, इससे मोहब्बत की जाएगी उतनी ही जितना इसमें ईमान और इताअत है, और व युबग़ज़ु बिहसबि मा मअहु मिनल फ़ुसूक़ वल मासियह, लेकिन जिसमें इतनी अलबत्ता जितनी इसमें क्या होगी, मासियत और फिस्क, उस हिसाब से इससे क्या की जाएगी,
नफरत। देखो ये भी बैलेंस्ड अप्रोच है, यानी मुसलमान के साथ, लेकिन ये बात याद रखनी है मुसलमान के साथ असल जो है वो वला है, मुसलमान से असल मोहब्बत रखनी है, असल मोहब्बत, क्योंकि ये मुसलमान है, मूमिन है। लेकिन उसके बाद ये जो है बुग़्ज़ से रखा जाएगा जितना इससे फ़िस्क़ व फ़ुजूर का इजहार हो, ठीक है। तो ये इस सिलसिले में एक कायदा है जिसको याद रखना है। तो इसी की वजाहत शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने फरमाई है। तो इब्न तैमिया फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, फरमाते हैं वल वाजिबु, वाजिब क्या है, मुवालातु औलिया इल्लाहिल मुत्तकीन मिन जमील असनाफ, कि अल्लाह के जो मुत्तकी औलिया हैं उनसे मोहब्बत रखना ये वाजिब है, चाहे वो किसी भी सिन्फ से हो। किसी भी सिन्फ का मतलब ये है वो आपको किसी भी कम्युनिटी में मिल जाएंगे। इब्न तैमिया कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि वली कोई ख़ास तबके में होगा, उसका कोई ख़ास ड्रेस होगा। ये भी हो सकता है कि एक लंबी दाढ़ी वाला वो जुब्बा पहने हुए एक फासिक हो, इब्न तैमिया ने लिखा है, वो अल्लाह का दुश्मन हो, और बेचारा सीधा साधा एक इंसान, एक मुलाजिम कहीं पे दुकान पे बैठा हो, वो वली हो अल्लाह का। विलायत ये वो कोई मामला तो नहीं इस पर ठप्पा लगाना है, जिस तरह वो ईसाई मोहर लगाते हैं, कहते हैं ये वो नहीं कि इसको मोहर लगानी है पहले फिर बन जाएगी उसकी मदारिज, नहीं। वली अल्लाह का कोई भी हो सकता है, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकू, जितना ईमान व तक़वा है वो अल्लाह का वली है। तो जिस भी सिन्फ में है, या आपको किसी भी महकमे में मिलेगा, या आपको बिजनेसमैन मिल सकता है, या आपको मुलाजिम कोई भी मिलेगा, या आपको कोई स्टूडेंट भी मिलेगा जो अल्लाह का वली होगा। तो जिस भी तबके में, तो इस जमीउल असनाफ को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये मुसलमानों के किसी भी मकतब फ़िक्र से हो सकता है, किसी भी मसलक से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मसलक का ही वली होगा, ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी मुसलमानों के जितने भी असनाफ हैं मुत्तकीन के, तो उसमें वली जो भी है, इसमें अच्छी बात यह है कि अब दो वली है, एक आपके मसलक का वली, आपके मकतब फ़िक्र, आपके नज़रिए और आपकी फ़िक्र का वली है, दूसरा वली बेचारा दूसरा वली है, यानी वो भी वली है लेकिन वो आपके मकतबे का नहीं है, आप इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे थोड़ा कम करते हैं। इसकी कोई गलती आपको मिलेगी उस पर आप पर्दा डालेंगे, ये वली है, तंजीमी वली है, मसलकी वली है, मकतबी वली है। वो बेचारा जो है वो बेतंजीम का वली है, उसकी छोटी सी गलतियों को आप उछालेंगे, ऐसा नहीं है। ये मुसलमान का तरीका नहीं है, ये तरीका है लेकिन असल मुसलमान उसका ये तरीका नहीं है। मुसलमान इन चीज़ों से ऊपर उठता है। मुसलमान की जो मुआलात होती है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होती है बुनियादी तौर पे। अच्छा, वह बुग़्ज़ुल कुफ़्फ़ारि वल मुनाफ़िक़ीन मिन जमीइल असनाफ़, और जितने भी मुनाफ़िकीन होंगे, जिस भी किस्म के होंगे, जिस भी शक्ल में आपको मिलेंगे ये कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िकीन, उनके साथ क्या रखना है, बुग़्ज़। वल फ़ासिकुल मिल्ली, अब रहा तीसरा, ये जो मिल्लत का आदमी होगा लेकिन फासिक होगा, युअता मिनल मुआलाति बिक़दरि ईमानिही, इसको मुआलात दी जाएगी जितना इसमें ईमान होगा। व युअता मिनल मुआदाति बिक़दरि फ़िस्क़िही, इसको उतना ही मुआदात नफ़रत दी जाएगी जितना इसमें क्या होगा, फ़िस्क़। बेचारा जब कल मर जाएगा तो हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वो मसला देखा है। अगर कोई काफिर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा मसला, ये भी बड़ा, देखो ये मनहज का बड़ा अहम मामला है। फरमाया व नक़ूल, और हम कहते हैं अल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, ज़्यादा जानता है, फ़ी मश्तबहा अलैना इल्मुहु, जिस चीज़ का इल्म हम पे मुश्तबा हो जाए, यानी हम पे क्लियर ना हो जाए इस चीज़ का इल्म, उसके बारे में हम क्या कहते हैं, अल्लाहु आलम। यानी अल्लाहु आलम कहना अहले सुन्नत का मनहज है, जो कि हम मुश्किल से ही कहते हैं। आप हमारे मुफस्सिरीन को देखें, उलमा को, वो बड़ी बड़ी बहसों के बाद लिखते हैं आखिर में वल्लाहु आलम, लेकिन हम ये लफ्ज़ कभी ज़ुबान पे नहीं लाते। हमसे जो भी मसला पूछा जाएगा उसका जवाब देना हम पे फ़र्ज़ है, हमारी शरीयत में जो हमने मुकर्रर की है। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा, आप मसला पूछेंगे, ये कहेंगे कि इसको पता ही नहीं ये क्या कर रहा होता है, ये तो ऐसा मसला समझो आप। तो मामला ये है कि अल्लाहु आलम कहना जिसमें आपको क्लैरिटी ना हो, ये क्या है, वाजिब है, वाजिब। इसकी कुरान की बड़ी ज़बरदस्त दलील है, इसमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36, अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पढ़ो। इन्न समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, चाहे इंसान की समात, इंसान की बसारत और इंसान का जो यानी कान, इंसान का कान, इंसान की आंखें, इंसान का दिल, हर किसी के बारे में सवाल होगा। तो उन चीज़ों के पीछे पढ़ना, ठीक है, जिनका आपको इल्म नहीं, तो इससे इज्तनाब करना है। तो इस मुश्तबा मामलात में एक तो ये आएगा जो मैंने आपको कहा कि कोई मसला आप पे मुश्तबा होगा, आपको मालूम नहीं है तो आलिम से पूछें, या कहें कि मुझे मालूम नहीं है। और इसमें खुसूसियत के साथ वो मामले आएंगे जिनका ताल्लुक किसके साथ है, मुतशाबिहात के साथ, यानी वो चीज़ें जो आप नहीं समझ सकते हो। मैंने इससे पहले भी आपको कहा इस्लाम अक्ल पे बहुत जोर देता है, शायद किसी और मजहब ने अक्ल के इस्तेमाल पे इतना जोर ना दिया हो। अलबत्ता इस्लाम सिर्फ ये कहता है जो इसको मॉडर्न फिलॉसफी से अलग करती है। मॉडर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी जो वहाँ पे अक्ल को आप एब्सोल्यूट छोड़ते हैं, जो आप सोचना चाहे सोचें। इस्लाम आपकी सोच पे भी कुछ पाबंदियाँ लगाता है। इस्लाम आपको कहता है भाई आप वो मत सोचो जिसमें आप सोच के कहीं नहीं पहुँच सकते हो। मसलन अल्लाह की सिफात की कैफियत, अगर कोई इंसान इसी चीज़ में, या ये सवाल कि अल्लाह कहाँ से आया, ये अजीब सवाल है, या अल्लाह आपको अल्लाह
مطلب اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, اس کی صفات کی کیفیات کے بارے میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں, نزول اللہ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک ہوتے ہیں, غصہ اللہ کی صفت ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی انسان بیٹھے گا یہ دیکھنے کہ اللہ کو غصہ کیسے آتا ہے, پھر کہے گا انسان کو غصہ ایسے آتا ہے, اس کی حالت یہ ہوتی ہے, تیش میں آ جاتا ہے, چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے, تو اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہے گا نہیں اللہ کے بارے میں تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, اسے تشبیہ لازم آئے گی, تجسیم لازم آئے گی. پھر کہے گا لیکن پھر بھی سوچنا ہے کہ کیا کیسے ہوگا, پھر بھی سوچنا ہے. تو یہ کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ اسلام کہتا ہے بھائی جو تم یہ سوچ رہے ہو تم عقل کا استعمال کرو لیکن غلط جگہ استعمال کر رہے ہو عقل کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو معاملات ہیں, یا اسی طرح آپ اس کو سوچیں گے پل صراط کے بارے میں, اس کی تفاصیل حدیث میں تو آیا ہے, اس کی تفاصیل. یا اسی طرح آب کوثر کے بارے میں, حوض کوثر کا جو کوثر کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ وہ کیسا پانی ہوگا, یہاں کا جو پانی ہے یہ H2O سے بنا ہے, ہائیڈروجن کے 2 مالیکیولز ہیں اور آکسیجن کا 1, اس کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے علم سے ماورا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ان معاملات میں خصوصیت کے ساتھ ممکن ہے کبھی عقیدے کا کوئی مسئلہ آپ پہ مشتبہ ہو جائے, مثلا قضاء و قدر کا معاملہ, تقدیر کا معاملہ. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تقدیر یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے آپ کو یہاں ہی کیوں بنایا, امریکہ میں کیوں نہیں بنایا, یا سعودی میں کیوں نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو کیوں نہیں. آپ اس پہ بحث کریں گے کیوں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا فلاں کے گھر میں بیٹا ہوا بیٹی نہیں ہوئی, کیوں نہیں بیٹی ہوئی. یہ نا, یہ وہ امور ہیں جنہیں میں آپ جتنا غور کریں گے فضول چیزوں میں آپ بحث کر رہے ہیں. یا مجھے اللہ نے اتنا ہی 5 فٹ اتنا کیوں بنا ہے, میں کیوں اس سے چھوٹا ہے اس سے بڑا نہیں, یہ تقدیر ہے. اللہ جو کرتا ہے مرضی اس کی. ہاں, اللہ کا جو بھی کام ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے, جو بھی اس نے کیا جو بھی وہ کرتا ہے حکمت پہ مبنی کام ہوتا ہے اس کا, اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سوالات سے, اور اکثر ہمیں بھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں, کبھی ہم طالب علم ہیں, کبھی کوئی سوال کرتے تو کچھ تو میں پرسوں ایک آدمی نے سوال کیا, عجیب سوال کیا کہ کہا کہ میرے بڑا اہم سوال, بہت اہم سوال. کیا سب پوچھا, کہا مجھے لگا کوئی اہم سوال ہوگا. کہا کیا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں کہا کون سی پریشانی ہے تم کو, وضو غسل وغیرہ یہ مسائل تم نے کلیئر کی ہیں, طہارہ کے جو مسائل ہیں. تو پھر اس کو لگا کہ نہیں یہ برس پڑا, تو اس نے طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا کہ مسئلہ ہے کیا, اس سے کیا آپ کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزوں سے پیچھے رہنا. اب دیکھیں اس میں ہمارے سلف کا منہج کیا تھا, بس 2-3 سلائیڈز ہیں انشاءاللہ, اس پہ کلاس کو ختم کریں گے. دیکھیں کتنا بڑا امام قاضی ایاز رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم ہیں یہ ان کو آپ مطلب جب آپ ان کا تصور کرتے ہوں گے آپ سمجھا کریں کہ بہت بڑا ایک پہاڑ ہے علم کا. جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں, امام قاضی ایاز المالکی رحمہ اللہ, جن کی کتاب الشفا تو وہ تو شاہکار کتاب ہے. تو حبیب کہتے ہیں, قال حبیب کہتے ہیں, انہوں نے نقل کی ہے قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں, کہتے ہیں کننا جلوسا عند زیاد, ہم کس کے پاس بیٹھے تھے؟ یہ جو زیاد ہے یہ زیاد ابن عبد الرحمن القرطبی ہے, یہ امام مالک کے شاگرد تھے. دیکھیے آپ, امام مالک کے شاگرد. امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علماء کے درمیان ایک تارہ ہے, امام مالک رحمہ اللہ. اور امام شافعی کا یہ قول ہے رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک حجت اللہ فی ارضہ, یہ زمین میں اللہ کی حجت امام مالک ہے اس وقت. تو امام مالک کے شاگرد کون ہے؟ امام زیاد ابن عبد الرحمن القرطبی. ان کے پاس کہتے ہیں ہم وہاں پہ بیٹھے تھے, کننا جلوسا عند زیاد, ہم زیاد کے پاس بیٹھے تھے. فاتاہ کتاب من بعض الملوک, تو کسی بادشاہ کی طرف سے خط آیا تھا, سوال آیا تھا. تو بادشاہ علماء سے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے, بادشاہ علماؤں کے دربار پہ ہوتے, علماء کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو آج ہمارے علماء کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں سب سے اچھا بادشاہ وہ ہے جس کو تم علماء کے دروازوں پہ دیکھو, اور سب سے بدترین عالم ہے جس کو بادشاہوں کے دروازوں پہ دیکھو. ٹھیک ہے, تو فرمایا جب یہ سوال آیا بادشاہ کی طرف سے, فمد مدتن, تو فرماتے انہوں نے اس زمانے وہ پین ہوتا تھا جس کو اس میں ڈالتے تھے, جس کو اب نرکر قلم کہتے ہیں شاید, تو انہوں نے اس کو انک پاٹ میں ڈالا, اس قلم کو لکھنے, اس کو یہ کیا, فکتب فیہ, تو لکھا کچھ, اس سوال کا جواب لکھا. ثم تبع الکتاب, کتاب کو بند کیا, ونفذ بہ مع الرسول, اور جو آیا تھا ایلچی آیا تھا اس کے ساتھ بھیج دیا واپس. اب سوال کیا تھا ہم کو پتا. تو فقال زیاد, پھر امام صاحب نے خود فرمایا اتدرون عما سأل صاحب ھذا, کہا تمہیں پتا ہے کہ صاحب نے کس بارے میں پوچھا تھا سوال, جو بادشاہ تھے. سأل عن کفتي میزان العمل یوم القیامہ امن ذهب یا امن ورق, تو قیامت کے دن جو جس میں نام عمل تولے جائیں گے, میزان, اس کے جو 2 میزان ہوں گے نا, اسی کے بارے میں پوچھا تھا بادشاہ سلامت نے کہ یہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے. سوال ہے, اگر ہمارے یہاں اس پہ بحثیں ہوتی, اس سے عجیب طرح کے سوال ہمارے یہاں لوگ ڈسکس کرتے ہیں, کبھی تصوف کے نام پہ, کبھی تصرف کے نام پہ, مختلف ناموں پہ, فضول چیزوں میں. تو اس نے بظاہر لگتا ہے اس نے پوچھا کہ جو میزان کے جو یہ 2 ہوں گے یہ چاندی کے ہوں گے کہ سونے کے.
اب اس میں آپ کیسے جواب دیں گے؟ ذرا عقل لڑائیں آپ اس میں، کیا قیاس کریں گے اس میں؟ غیبیات میں آپ کیا قیاس کریں گے؟ تو فرماتے ہیں امام صاحب فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ، میں نے لکھا. کیا لکھا؟ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب ہے. میں نے لکھا حدثنا مالک، ہم سے بیان کیا کس نے؟ عن ابن شہاب، ابن شہاب سے. قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے جن کی اس کو ضرورت نہ ہو. یعنی تمہارے اسلام کی خوبی ہے کہ اس کے بارے میں مت پوچھو. پھر آخری جملہ بڑا پیارا ہے، یہ اس میں ماسٹر اسٹروک ہے. فرمایا وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ، تم وہاں پہنچو گے خود پتہ چل جائے گا کس کے بارے میں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح کے سوالات فضول ہیں، اس طرح کے معاملات. اچھا، اسی طرح ہمارے جو امام الشعبی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے لیکن بہت مزاحیہ قسم کے آدمی تھے. تو امام اعمش فرماتے ہیں قال، فرماتے ہیں اتا رجل الشعبیہ، امام شعبی کو سے ایک آدمی آیا. فقال، تو پوچھا مسم مرات ابلیس، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ ابلیس کی. قال، فرمایا ذالک عرس ما شہدت، فرمایا کہ یہ وہ شادی ہے میں اس میں نہیں گیا تھا. ہمارے یہاں بھی اس طرح کے سب مثلا ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر، مولوی صاحب وہ میرے ذہن سے نہیں، کیا وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان، ہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کی جب شادی ہوئی تو مہر کیا تھا اس میں؟ یہی سوال ہے نا، یہ عام ہے. اس میں بحثیں ہیں. اب کسی نے کہا کہ وہ درود شریف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. چلو اگر یہ کسی ضعیف روایت میں آیا ہے مان لیا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے. اگر یہ آیا بھی ہے کہیں پہ، اب اس میں مسئلہ کیوں بنانا ہے؟ یہ یہاں پہ بھی ہوا تھا، ہمارے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا تھا گبرا بوس ہوتا ہے سالس نہیں پتا. تو بالکل امام شافعی نے وہی جواب دیا. کیا کہا یہ وہ دعوت ہے جس میں مجھے نہیں پوچھا گیا تھا، میں وہاں گیا ہی نہیں تھا. تو یہ معاملات ہیں. اسی طرح یعنی مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے مشتبہ امور، دوسرا ہے کہ غیر ضروری سوالات کے بارے میں پوچھنا کیوں ہے، یہ ضرورت ہے. اور کشمیری کو یہ سمجھاؤ، اس کو آپ میں سے جو جمعہ پڑھتا ہے ان کو بتاؤ لوگوں کو جمعہ میں بھائی یہ مسائل پوچھنے کے نہیں ہیں. اور اس میں بہت بڑا یہ جو آخری سلائڈ ہے بڑا پیارا ہے. یہ امام مروزی قال مروزی، اس کو مروزی بھی پڑھتے ہیں، مروزی بھی پڑھتے ہیں اور مروزی بھی پڑھتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. تو امام مروزی فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ بڑا پیارا ہے. امام احمد فرماتے ہیں سألنی رجل مرۃ من یأجوج و مأجوج امسلمون هم، فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام احمد خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے کہا یاجوج ماجوج کے بارے میں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یاجوج و ماجوج کیا مسلمان ہیں؟ فقلت له، امام احمد فرماتے ہیں میں نے پوچھا. دیکھیے بڑا پیارا ہے جواب. فرماتے ہیں احکمت العلم، تم نے سارا علم مضبوط کر لیا، سیکھا سارا علم، حتی تسأل عن، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. سمجھائی بات؟ تو اس طرح کے سوالات علماء اس پہ بڑے ناراض ہوتے تھے، اور بعض علماء نے لعنت کی اس طرح کے سوال کرنے والوں پہ. یعنی مشتبہ امور، ایک تو مشتبہ امور ہیں وہ تو واضح ہے کہ آپ غیبیات میں پوچھیں، اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں سوالات کریں، اچھا حوروں کے بارے میں آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جنت کی تفاصیل کے بارے میں جو آپ نہیں جا سکتے، جو مشتبہ امور ہیں فی الحال آپ کے لیے. وہاں جب جائیں گے فَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ، وہاں جائیں گے اور خود آپ دیکھیں گے یہ معاملات کیا ہیں. اور اس طرح فقہ کے بھی یہی معاملات. اسی طرح امام مالک کے بارے میں ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا، کہا اگر کوئی آدمی چل رہا ہوگا وہاں پہ مرغی مری ہوئی ہوگی، پھر یہ اس مرغی پہ اس کی لات ڈالے پڑے گی. ایک آدمی چل رہا ہوگا وہاں پہ مرغی گری ہوگی، یہ اس مرغی پہ اس آدمی کی لات پڑے گی، اس مرغی کا پیٹ پھٹ جائے گا اس کی لات سے، اس میں سے انڈا نکلے گا، اس انڈے سے چوزا نکلے گا، تو کیا اس چوزے کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام مالک کو بہت غصہ آیا. سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح ان کو کہتے ہیں اغالیت. کیا کہتے ہیں؟ عجیب طرح کے مسائل. تو امام الاوزاعی فرماتے ہیں جب کسی اذا اراد اللہ ان یحرم العبد برکت العلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو علم کی برکت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان پہ یہ اغالیت آ جاتے ہیں. یہ اغالیت یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کب اب ہوگا یہ مرغی کا معاملہ؟ یہ کبھی ہوگا ہی نہیں. جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. اسی لیے بہت سارے علماء ایسے تھے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا وہ کہتے تھے کیا یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، جاؤ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو سمجھائی بات؟ البتہ جو بڑے بڑے فقہا تھے وہ مثالیں دیتے تھے، وہ الگ بات ہے. فقہ میں آپ مثالوں کے لیے دے، آپ وہ فرضی صورتیں کریں کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ علماء کا کام ہے. علماء نظائر دیکھتے ہیں، مثالیں دیکھتے ہیں. ہم جیسے عام آدمی کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا ایک کہ ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، دوسرا کیا کرتے ہیں، دوسرا الولاء والبراء کا معاملہ، اور تیسرا کہ جو امور ہم پہ مشتبہ ہوں. اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ آپ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو گیا، اس کنفیوژن کی بنیاد پہ فیصلہ نہ لیں.
उलामा से रब्ता करें. अगर वो मसला ऐसा था जिसको आप अपनी अकल से ना समझ सकते हो, यानी अल्लाह की सिफ़ात के बारे में कोई मसला हो, तो उसको रखें. हमारे यहाँ अक्सर ये मामला होता है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ये वेस्टर्न किताबें वगैरह, या इन मॉडर्निस्ट को पढ़ते हैं, ओरिएंटलिस्ट को पढ़ते हैं, इस्लाम को नहीं पढ़ा होता है. कल शाम को मुझे एक आदमी फेसबुक पे भेज रहा, ये व्हाट्सएप पे उसने मैसेज की, कहा भेजी 5-6 किताबें, गालिब और तसव्वुफ, बहुत सारी किताबें, यानी वो अजीब मौज़ूआत, अजीब इन द सेंस अब जो जिसका ये फील्ड होगा उसके लिए तो है, हम खुद भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को. मैंने इसको पूछा, मैंने कहा भाई मुझे आप ये बताओ, आपने कभी ज़िंदगी में कुरान पढ़ा है? कभी कुरान पढ़ा है अव्वल तो आखिर? कहा नहीं पढ़ा है. मैंने कहा आपको लगता है कि अफसोस का मकाम है कि मतलब आप कुरान आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा और आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो. और वो उसको कैसे पढ़ता है? वो इसको एज फन के तौर पे नहीं पढ़ रहा था कि गालिब और तसव्वुफ, वो उसको पढ़ रहा था दीन समझ के. वो कह रहा था कि गालिब बहुत बड़ा वली था, तो गालिब और तसव्वुफ का. मैंने कहा भाई तो ये मामलात हैं. यानी दीन को अपनी तरतीब के साथ लेना. दीन को हमारे उलामा जब दीन को स्टार्ट करते थे वो तजवीद से स्टार्ट करते थे, वो नाजरा से स्टार्ट करते थे, नाजरा से, तजवीद से, हिफ्स के बाद वो फिर बाकी चीज़ें पढ़ते, फिर हदीस, उसके बाद बाकी चीज़ें, तब जाके अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जैसे लोग, अल्लामा इब्न तैमिया जैसे लोग पैदा होते थे. तो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे मनहज ही गलत है. आप एक आदमी को देखेंगे इसने मगरिबी फ़लसफ़ा भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, कुरान इसने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा है, और बात फिर इस्लाम पे ही कर रहा है. इसी मामला है. ठीक है. तो बहरहाल आज की क्लास के लिए काफ़ी है. अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा तौफीक तलब करनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो मामला है वो सब अल्लाह की तौफीक पे ही मुनहसर है. हादा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.